کی لڑکی اس کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میری نکاح ہو جائے، اور پھر جب یہ جائز طریقے انسان کے خواہشات اور انسان کی اپنی خواہشوں کی تکمیل جائز راستوں کے ذریعہ وہ اپنی خواہشوں کی تکمیل نہ کر پائے گا تو پھر اس کے قدم بھٹکیں گے اور وہ غلط راستوں پر ناجائز طریقوں پر اپنی خواہشات کی تکمیل کرے گا۔ بیوی ایک دوسرے کے لیے سامان تسکین ہے، ایک دوسرے کے لیے سامان راحت ہے، اور یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، یہ رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، یہ رشتہ جتنا مستحکم ہوگا، اسی قدر میاں بیوی کی زندگیاں پرسکون سے گزریں گی۔ یہ اتنا عظیم رشتہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر سب سے پہلے جو رشتہ داری وجود میں آئی اور سب سے پہلے جو رشتہ وجود میں آیا وہ رشتہ میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ اس کے بعد انسان اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کرتا ہے، جائز طریقوں سے اپنی خواہشوں کو پوری کرتا ہے، نکاح ہونے کے بعد تو اس پر بھی اللہ رب العزت اسے اجر و ثواب سے نوازتا ہے، اللہ رب العزت کے پاس اسے اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شوہر اگر اپنی بیوی کو محبت سے ایک لقمہ بھی اس کے منہ میں کھلاتا ہے تو اس پر بھی اجر، اور حق تو یہ ہے کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی سے جائز طریقے سے نکاح ہونے کے بعد اپنے خواہش کی تکمیل کرتا ہے، اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے، جنسی تعلقات کو قائم کرتا ہے تو اس پر بھی اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انسان اپنی خواہش کی تکمیل کرتا ہے، اپنی خواہشوں کو پورا کرتا ہے، جنسی خواہشات کی تکمیل کر رہا ہے، اس پر بھی اللہ اجر و ثواب سے نوازے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں نہیں، تم یہ بتاؤ کہ اگر یہی خواہش، اگر اسی خواہش کو غلط طریقے پر، غلط راستے پر پوری کی جائے، غلط راستے پر چل کر کے اس خواہش کی تکمیل کی جائے تو کیا اللہ گناہ نہیں دے گا؟ کہا کہ ہاں اللہ گناہ دے گا۔ تو پیارے نبی نے کہا کہ جب غلط طریقوں سے اس خواہش کو پوری کرنے پر اللہ گناہ دے گا تو پھر جائز طریقے سے خواہشات کی تکمیل کرنے پر نکاح ہونے کے بعد اللہ رب العزت اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم۔ حضرات، خطبہ مشونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ النور کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اور انشاءاللہ آنے والے 2-4 جمعہ کے خطبوں میں نکاح، شادی بیاہ کے حوالے سے بہت سارے مسائل جو آج کل شادی بیاہ میں پائی جاتی ہیں جن کی اصلاح ضروری ہے، اور بہت ساری ایسی برائیاں
جو جنم لے رہی ہیں ان برائیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ میں اور آنے والے خطبہ جمعوں میں باذن اللہ میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ سورۃ النور کی اس آیت میں جس کی تلاوت میں نے کی، اللہ رب العزت اہل ایمان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ معاشرے میں جو بھی مرد ہوں یا عورت بغیر نکاح کے ہیں ان کے نکاح کرا دو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو غلام اور لونی ہیں ان کے بھی، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو غریب ہیں، فقیر ہیں، کنگال ہیں، انہیں اللہ اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑی کشادگی والا اور علم رکھنے والا ہے۔ حضرات، ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئیں۔ سب سے پہلی بات وہ یہ کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، معاشرے میں کوئی بھی مرد و عورت جو نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہوں انہیں بغیر نکاح کے نہیں رہنا ہے، اس لیے کہ جو برائیاں معاشرے میں جنم لیتی ہیں، یہ جو فحاشی اور برہنگی کا کلچر ہے، یہ ساری برائیاں اسی وقت وجود میں آتی ہیں، یہ ساری بد اخلاقی اسی وقت پھیلتی ہیں کہ جب معاشرے میں جائز راستوں کو چھوڑ کر ناجائز طریقے کی طرف قدم بڑھائے جائیں اور جائز طریقے سے خواہشات کی تکمیل کرنے کے راستوں کو چھوڑ کر ناجائز طریقوں کی طرف اپنے قدم کو بڑھائے جائیں۔ اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا، کہا کہ معاشرے میں جو بھی مرد و عورت بغیر نکاح کے ہیں تو یہ چاہیے لوگوں کو کہ ان کے نکاح کرا دیں۔ اب اس میں اللہ رب العزت نے جو یہ بات بتائی، یہ جو تعلیم دی کہ معاشرے میں کسی بھی مرد و عورت کو بغیر نکاح کے نہیں رہنا ہے، اگر وہ شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں تو ان میں ہر وہ شخص اور ہر وہ فرد آ جائیں گے جو بغیر شادی کے ہیں، نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، یا پھر اس طریقے سے شادی ہو گئی، بیوی ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، شوہر ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا، یا پھر ایک عورت ہے، شادی ہو گئی، خلع لے لی، اور اسی طریقے سے ایک شوہر ہے، شادی ہوئی، طلاق ہو گئی، تو کہا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، معاشرے میں جتنے بھی بغیر شادی کے ہیں ان کی شادی کرا دو۔ اب اس میں ایک فرد ہونے کے ناطے، سرپرست ہونے کے ناطے ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی بغیر نکاح کے ہوں، نکاح کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد ان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ معاشرے میں کوئی بھی بغیر نکاح کے نہ رہ پائے۔ ٹھیک ہے، شادی ہو گئی، ایک عورت ہے، خلع لے لی، ٹھیک، لیکن اس کی دوسری شادی کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک شوہر ہے، طلاق ہو گئی نکاح کے بعد، اس کو دوسری شادی کی فکر کرنی چاہیے۔ بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر کا حیات ہے، اس کو دوسری شادی کی فکر کرنی چاہیے۔ اس طریقے سے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی زندہ ہے، سرپرست کو چاہیے کہ اس کی شادی کرانے کی فکر کریں۔ تو کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، معاشرے میں جو بھی مرد و عورت بغیر نکاح کے ہوں ان کی شادی
کرا دینی چاہیے، یہ شریعت تعلیم دے رہی ہے۔ اور سلف میں سے کسی کا قول ہے، کہا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میری زندگی کا صرف ایک دن باقی ہے تو میں اپنی اس ایک دن بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے گزارنا نہ چاہوں گا، بغیر نکاح کے میں اپنے اس ایک دن کو نہ گزاروں گا۔ تو پہلی بات وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، دوسری بات کہا کہ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ جب شادی کی بات آتی ہے تو پھر صرف آزاد مرد اور عورت ہی نہیں، کہ جو آزاد مرد و عورت ہیں تم اپنوں کی فکر کرو، کہا تمہارے غلام اور لونڈیاں جو ہیں ان کے بھی نکاح کی فکر کرو۔ پرانے زمانے میں غلام اور لونڈیوں کو سوائے صرف کام لینے کے، خدمت لینے کے، انہیں کوئی مقام و مرتبہ نہ دیا جاتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آسمان سے آنے والی وحی نے یہ تعلیم دی، کہا کہ جو معاشرے کی غلام اور لونڈیاں ہیں جن کو تم اپنے گھروں میں خدمت کے لیے رکھتے ہو، ان کے بھی نکاح کرا دو، ان کی بھی شادیاں کرا دو، اس لیے کہ اگر یہ غلام اور لونڈی بغیر نکاح کے رہیں گی تب بھی برائیاں پھیل سکتی ہیں، تب بھی برائیاں وجود میں آ سکتی ہیں، اس لیے کہ ان کی بھی اپنی خواہشات ہیں، ان کے بھی اپنے ارمان ہیں، تو ان کے بھی شادی کی فکر کرنی چاہیے۔ اور کہا إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، غربت کی وجہ سے، فقیری کی وجہ سے، کنگال کی وجہ سے نکاح میں ٹال مٹول نہ کیا کرو، نکاح میں تاخیر نہ کیا کرو، اللہ کا نام لو اور شادی کرنے کے لیے قدم آگے بڑھا دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، کہا کہ غربت کی وجہ سے، فقیری کی وجہ سے تم اگر نکاح میں تاخیر کرو گے تو خواہ یہ تاخیر کرنا ہے، اللہ کا نام لو، اللہ رب العزت تمہاری غریبی کو، تمہاری فقیری کو دور کرے گا، اور اللہ اپنے فضل سے تمہیں بے نیاز کرے گا، اپنے فضل و کرم سے اللہ تمہیں نوازے گا۔ تو ذرا دیکھیے اور تصور کیجئے کہ اس میں یہ خبر دی جا رہی لوگوں کو، اور اس میں انسانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا، اشارہ اس بات کی طرف دیا جا رہا ہے کہ یہ جو نکاح ہے اور یہ جو شادی ہے یہ انسان کے جو رزق ہیں، رزق کے دروازے نکاح سے کھل جایا کرتے ہیں، اور جو رزق کے اسباب ہیں ان میں سے نکاح بھی یہ ایک سبب ہے۔ نکاح غربت کی وجہ سے، فقیری کی وجہ سے انسان کو خواہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اسے اللہ کا نام لے کر کے جو بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے ہیں انہیں نکاح کرانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ بیان کرتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ التمسوا الغنى فی النکاح، کہ نکاح میں تم مالداری ڈھونڈا کرو، نکاح میں تم مالداری کو تلاش کیا کرو۔ کہا کہ نکاح کی وجہ سے یہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے، اور آپ تصور کریں گے، معاشرے کا جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ بہت سارے ایسے میاں بیوی جو نکاح کے وقت غریب تھے، اللہ رب العزت نے انہیں اولاد سے نوازا، اور جو اولاد آئی وہ اپنی مقدر کی رزق لے کر کے آئی، تو وہی ماں باپ جو شادی کے وقت غریب تھے، فقر و فاقہ میں مبتلا تھے، اولاد جو اپنی مقدر کا رزق لے کر کے آئی وہی ماں باپ امیر بن گئے۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، آپ معاشرے میں نظر دوڑائیں گے تو خود آپ کو معلوم ہوگا۔ تو حضرات کہنا یہ ہے اس طریقے سے کہ نکاح یہ شریعت کا حکم بھی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور وہیں فطرت انسانی کا تقاضا بھی ہے کہ انسان فطرت کی ایک عمر کو پہنچ جانے کے بعد جب انسان اپنے عمر کی پڑاؤ پر قدم رکھتا ہے تو اس کے جذبات اور اس کے ارمان اس بات کی طرف بڑھتے ہیں، اس کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری نکاح ہو جائے، وہ لڑکا ہو کہ لڑکی، اس کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میری نکاح ہو جائے۔ اور پھر جب یہ جائز طریقے انسان کے خواہشات اور انسان کی اپنی خواہشوں کی تکمیل جائز راستوں کے
ذریعہ وہ اپنی خواہشوں کی تکمیل نہ کر پائے گا تو پھر اس کے قدم بھٹکیں گے اور اس کے قدم بہکیں گے اور وہ غلط راستوں پر ناجائز طریقوں پر اپنی خواہشات کی تکمیل کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک انسان کی جس طریقے سے کھانے پینے کی ضرورت ہے اسی طریقے سے ایک انسان کے لیے نکاح کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔ تو ایک انسان جب اپنی عمر کو پہنچ جاتا ہے اس کی یہ چاہت ہوتی ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے مرد ہو کہ عورت اس کی نکاح کرا دی جائے، اور شریعت نے جو تعلیم دی کہا کہ یہ جو تمہاری اپنی بیویاں ہیں، یہ جو تمہاری اپنی اہلیاں ہیں، کہا کہ یہ تمہارے لیے سکون ہے، راحت ہے، قرار ہے۔ اللہ نے تمہارے سکون کو تمہاری بیویوں میں رکھا ہے، اور یہ سکون، یہ راحت، یہ آرام تمہیں اپنے بیویوں کے ذریعے اور اپنے اہلیہ کے ذریعہ ملے گا۔ وقت پر اگر انسان کی شادی نہ کرائی جائے، وقت پر اگر انسان کا نکاح نہ ہو، اس کی زندگی مضطرب ہو جایا کرتی ہے، اس کی زندگی پریشانیوں میں گزرا کرتی ہے، وہ پریشان ہو جایا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہاری یہ جو بیویاں ہیں یہ تمہارے سکون اور تمہارے راحت اور قرار کو اللہ نے رکھ دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو رشتہ زوجیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ کہا کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنا دیے۔ کیوں؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون پا سکو، تم ان سے راحت پا سکو۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تم دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے تعلق سے محبت پیدا کر دی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو شریعت میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سامان تسکین ہے، ایک دوسرے کے لیے سامان راحت ہے، اور یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، یہ رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، یہ رشتہ جتنا مستحکم ہوگا، اسی قدر میاں بیوی کی زندگیاں پرسکون سے گزریں گی، اور اس رشتے میں جس قدر دراریں آئیں گی، اس رشتے میں جس قدر نفرت ہوگی، اسی قدر انسان کی اپنی زندگی، یہ جو رشتہ زوجیت ہے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، ان کی زندگیاں برباد ہوں گی، اور زندگی سے سکون و قرار یہ ان سے رخصت ہو جایا کرے گا۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ جو نکاح ہے یہ صرف اسلام نے اس کی اجازت دی، یا اسلام کی ہمارا یہ جو مذہب ہے، دین ہے، اس میں صرف نکاح کی تعلیم دی گئی، نہیں، یہ نکاح کی جو تعلیم ہے اور شادی بیاہ کا یہ جو طریقہ ہے، یہ دیکھیں ہر مذہب اور ہر دین میں، ہر ذات میں، چاہے وہ اسلام کا ماننے والا ہو یا اسلام کا انکار کرنے والا ہو، ہر ذات و مذہب میں نکاح کا تصور ہمیشہ سے رہا ہے۔ یہ تعلیم میاں بیوی کے حوالے سے کہ اگر انسان کو وقت پر اس کی عمر پہنچ جانے پر اس کی شادی نہ کی جائے تو ظاہر بات ہے اس کے قدم جو ہے بھٹکیں گے اور بہکیں گے، ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پوری کرے گا۔ حضرات، نکاح کے ذریعہ سے جو رشتہ وجود میں آتا ہے، جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، جو رشتہ زوجیت کہلاتا ہے، یہ اتنا عظیم رشتہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر سب سے پہلے جو رشتہ داری وجود میں آئی اور سب سے پہلے جو رشتہ وجود میں آیا وہ رشتہ میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ اس زمین پر، اس دھرتی پر سب سے پہلے تو انسان اور جو رشتہ داری آئی، سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام اور دوسری حوا علیہ السلام، تو یہ میاں بیوی کا رشتہ سب سے پہلے اس دھرتی پر وجود میں آیا۔ میاں بیوی کا یہ رشتہ قرار پایا اس دھرتی پر، اس زمین پر، اور یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس میاں بیوی کے رشتے ہی سے بعد کی جو رشتہ داریاں ہیں وجود میں آئی۔ مطلب یہ کہ یہ رشتہ داری جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، یہ جتنا مضبوط ہوگا، جتنا مستحکم ہوگا، اسی طریقے سے زندگی انسان کی مستحکم ہوگی، مضبوط ہوگی، اور
اور یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے گویا یہ ایک جڑ ہے، اس کی جڑ جس قدر مضبوط ہوگی، اس کی جڑ جس قدر مضبوط ہوگی، توانائی اس کی جڑ میں ہوگی، جو آنے والی نسلیں ہیں وہ پھلدار ہوں گی، ثمردار ہوں گی اور سایہ دار ہوں گی۔ تو رشتے زوجیت کو اس زمین پر آنے والی سب سے پہلی جو رشتہ داری ہے یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور اس طریقے سے یہ نکاح میں جو رشتہ وجود میں آتا ہے، مرد و عورت کا یہ رشتہ یہ ایسا بندھن ہے واللہ یہ موت سے بھی کھلنے والا بندھن نہیں ہے، یہ موت سے بھی نہیں کھلتا۔ ایک انسان کی موت ہو جائے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے انسان کی موت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھو اخروی اعتبار سے انسان کی اپنی یہ جو زندگی ہوا کرتی ہے اور جو یہ رشتہ ہے آدمی اور عورت کا یہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے میاں بیوی کو جو دنیا میں ایمان کے سائے میں رہ کر کے زندگی گزارتے ہیں، روز قیامت اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں داخل کرے گا، جنت الفردوس میں ملائے گا، اور جس طرح سے وہ دنیا کے اندر ایمان کے سائے میں رہ کر خوشحال تھے، اپنی زندگی گزر بسر کر رہے تھے، اسی قدر وہ روز قیامت اللہ رب العزت جب انہیں جنت الفردوس میں ملائے گا بحیثیت میاں بیوی کی حیثیت سے، تو وہ خوشحال ہو کر اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ جو میاں بیوی دنیا میں ایمان کے سائے میں رہ کر مومن بن کر کے اپنی زندگی گزاریں گے، اللہ نے اس کا نقشہ سورہ طور میں کھینچا، کہا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، کہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی ذریت ایمان لائی ہم انہیں ایک دوسرے سے ملا دیں گے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت روز قیامت ایک میاں اور بیوی کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب پر رکھے گا، وہ وہاں خوشحال ہوں گے، اور یہ جو ان کی اولادیں ہیں یہ نچلے درجے پر ہوں گی، ان کی نیکیاں کم ہوں گی، لیکن اللہ رب العزت میاں بیوی کے درجے پر، ان کے اعلیٰ مراتب پر ان کی اولاد کو بھی فائز کرا دے گا، اور وہ دنیا میں جس طریقے سے ایمان کے سائے میں رہ کر کے خوشی کی زندگی گزار رہے تھے، ایسے ہی وہ ایک فیملی کی حیثیت سے جنت الفردوس میں بھی اپنی زندگی جی رہے ہوں گے، زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو کتنا مقدس رشتہ ہے یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اور یہ شریعت نے تعلیم دی، کہا کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے۔ آج ہم اور آپ کہ کرتے کیا ہے، معاشرے میں یہ چیز اور یہ چلن یہ طریقہ عام ہو گیا ہے کہ بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کا رشتہ اس سے ختم ہو گیا۔ شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس کو مرد غسل دے سکتا ہے، شوہر اس کا غسل دے سکتا ہے، اور اگر شوہر انتقال کر جاتا ہے تو اس کی بیوی اسے غسل دے سکتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، حضرت ابو بکر صدیق کو ان کی زوجہ نے غسل دیا۔ آج ہم دین کے نام پر کرتے کیا ہے، جیسے ہی بیوی کا انتقال ہوا خود پر بھی ظلم کرتے ہیں، لوگوں پر بھی ظلم کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اب یہ رشتہ ختم ہو گیا، تم اس کی شکل کو دیکھ نہیں سکتے۔ اور دین کیا کہتا ہے، دین کی تعلیم کیا ہے؟ دین یہ کہتا ہے کہ ایک باپ اپنے جوان بیٹے کو غسل نہیں دے سکتا ہے مرنے کے بعد، لیکن ایک شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ ایک ماں اپنے جوان بیٹے کو غسل نہیں دے سکتی ہے مرنے کے بعد، لیکن ایک بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے مرنے کے بعد۔ تو دین ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے، اور ہم ہے کہ ان رخصتوں کو چھوڑ کر کے دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کر کے خود پر بھی ظلم کرتے ہیں اور لوگوں پر بھی ظلم کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت کی جو تعلیم ہے کتنی پیاری تعلیم کہ میاں بیوی کے جو رشتہ وجود میں آتا ہے اس زمین پر پائے جانے والا سب سے پہلا رشتہ ہے، اور پھر یہ ایسا رشتہ ہے جو جنت الفردوس میں لے جانے والا رشتہ ہے۔ شریعت نے نکاح کو اعلیٰ مقاصد سے جوڑتے ہوئے یہ تعلیم دی، کہا کہ نکاح کے بغیر اخلاق کی حفاظت نہیں ہو سکتی، نکاح کے بغیر کردار کی حفاظت نہیں ہو سکتی، نکاح کے بغیر دین کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اگر دین کی حفاظت کرنی ہے تو نکاح کرنی ہوگی، اگر اخلاق کی حفاظت کرنی ہے تو نکاح کرنی ہوگی۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے کریکٹر کی حفاظت ہو تو پھر نکاح کر لو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دین کی حفاظت ہو تو نکاح کر لو۔ اس کے بغیر تمہارے دین کی حفاظت نہیں ہو سکتی، اور اسی کی بنیاد
پر شریعت نے یہ تعلیم دی، کہا کہ جو کوئی نکاح کر لیتا ہے تو اس نے اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا، اب پھر اسے جو باقی بچا آدھا دین ہے اس دین کی حفاظت کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ کتنی پیاری تعلیم شریعت دے رہی ہے، اور شریعت کی جو تعلیم ہے، شریعت نے یہ تعلیم دی کہ نکاح کے بعد انسان اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کرتا ہے، جائز طریقوں سے اپنی خواہشوں کو پوری کرتا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد تو اس پر بھی اللہ رب العزت اسے اجر و ثواب سے نوازتا ہے، اللہ رب العزت کے پاس اسے اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شوہر اگر اپنی بیوی کو محبت سے ایک لقمہ بھی اس کے منہ میں کھلاتا ہے تو اس پر بھی اجر و ثواب ہے، اور حق تو یہ ہے کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی سے جائز طریقے سے نکاح ہونے کے بعد اپنے خواہش کی تکمیل کرتا ہے، اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے، جنسی تعلقات کو قائم کرتا ہے تو اس پر بھی اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انسان اپنی خواہش کی تکمیل کرتا ہے، اپنی خواہشوں کو پورا کرتا ہے، جنسی خواہشات کی تکمیل کر رہا ہے، اس پر بھی اللہ اجر و ثواب سے نوازے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں نہیں، تم یہ بتاؤ کہ اگر یہی خواہش، اگر اسی خواہش کو غلط طریقے پر، غلط راستے پر پوری کی جائے، غلط راستے پر چل کر کے اس خواہش کی تکمیل کی جائے تو کیا اللہ گناہ نہیں دے گا؟ کہا کہ ہاں ہاں اللہ گناہ دے گا۔ تو پیارے نبی نے کہا کہ جب غلط طریقوں سے اس خواہش کو پوری کرنے پر اللہ گناہ دے گا تو پھر جائز طریقے سے خواہشات کی تکمیل کرنے پر نکاح ہونے کے بعد اللہ رب العزت اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ کتنی پیاری تعلیم ہماری شریعت ہمیں اور آپ کو دے رہی ہے۔ اس طریقے سے شادی بیاہ کی جو بات ہے، شادی کے بعد ایک انسان جو محنت کرتا ہے، میاں بیوی تھے، بیوی سے پہلے اولاد ہو گئی، محنت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، صبح کو نکلتا ہے، شام کو گھر واپس لوٹتا ہے، کبھی کبھی تجارتی اسفار کرتا ہے، لمبے سفر پہ جاتا ہے، روپے پیسے کماتا ہے، میاں بیوی کو پالنا ہے، فکر ہوتی ہے، محنت و مزدوری کرتا ہے، خون و پسینہ بہاتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اس پر بھی تم یہ نہ سمجھو کہ تم صرف بزنس کر رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو، پسینہ بہا رہے ہو اور تم ان دشواریوں سے گزر رہے ہو، صرف محض تم ایک دنیاوی کام کر رہے ہو۔ شریعت نے تعلیم دی، کہا کہ بیوی کو کھلانا پلانا اور بچوں کو پلانا، پرورش کرنا، دیکھ بھال کرنا، ان کو کھلانا پلانا پہنانا یہ بھی نیکی ہے۔ اللہ رب العزت اس پر بھی ایک انسان کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ شریعت نے اس کو کس نظر سے دیکھا؟ شریعت کہتی ہے کہ میاں بیوی کو پالنے، بچوں کی پرورش کرنے کے لیے ایک انسان جو محنت کرتا ہے، جو پسینہ بہاتا ہے، تجارتی اسفار پر جاتا ہے، صبح کو نکلتا ہے، محنت و مزدوری کرتا ہے، شام کو واپس آتا ہے، کہا کتنی بڑی نیکی ہے۔ شریعت نے تعلیم دی، کہا کہ ایک دینار ہے جو جہاں جہاد کے راستے پر تم خرچ کر رہے ہو، اور ایک دینار ہے جو تم صدقے کے راستے پر خرچ کر رہے ہو، اور ایک درہم ہے غلام آزاد کرانے کے راستے پر خرچ کر رہے ہو، اور ایک چوتھا درہم ہے جو تم میاں بیوی کی خواہشوں کو، جائز خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے، بیوی اور بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے تم محنت و مزدوری کرتے ہو اور پھر ان کے جائز خواہشات کی تکمیل کرتے ہو۔ کہا کہ ان چاروں درہموں میں سب سے افضل درہم جو ہے وہ ایک چوتھی جو درہم ہے کہ میاں ہونے کے ناطے بیوی کو کھلانے پلانے، بچوں کی پرورش کرنے کی فکر کرنا، ان کے جائز خواہشات کو پوری کرنا، یہ سب سے افضل درہم ہے۔ غور کیجیے، جہاد کے راستے میں خرچ کیا گیا درہم، صدقے کے راستے میں خرچ کیا گیا درہم، اور غلام آزاد کرنے کے راستے میں خرچ کیا گیا درہم، ان درہموں سے بڑھ کر کے ایک ایسا درہم ہے جو تم محنت و مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہو، ان کے جائز خواہشات کو پورا کرتے ہو، ان کو کھلانا پلانا پہنانا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اس پر بھی اللہ رب العالمین اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔
حضرات کہنا یہ ہے کہ نکاح کرنے میں ایک انسان کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور ایک سرپرست ہونے کے ناطے، ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے انسان کو چاہیے کہ جو بغیر نکاح کے ہیں، جن کی نکاح نہیں ہوئی ہے، جو بغیر شادی کے ہیں، شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، ان کی شادی کرا دی جائے۔ خام خواہ ہم نے یہ تصور پال رکھے ہیں لوگوں کی عمریں، آپ معاشرے کو دیکھیں تو خود معلوم ہوگا کہ دولہے کی عمر 40 سال، دولہے کی عمر 35 سال، دولہے کی عمر 29 سال، اس عمر کو پہنچ جانے کے بعد ان کی شادیاں کرائی جاتی ہیں۔ اور یہ جو معاشرے میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، یہ جو بد چلن اور اس طریقے سے فحاشی، یانیت، برہنگی کا یہ جو کلچر ہے، اس میں سے ایک بہت بڑا سبب یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں وقت پر نہیں کراتے، اور جب وقت پر اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کرائیں گے تو پھر معاشرے سے ان برائیوں کا خاتمہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ ایک انسان کی جو چاہت اور تڑپ ہوتی ہے اپنی عمر کو، فطرت کا یہ جو تقاضا ہے اس پڑاؤ پر پہنچ جانے کے بعد، تو اگر جائز طریقے، جائز راستے کو وہ نہ پائے گا تو غلط راستے پر اس کے ختم کر دیں گے۔ شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور شیطان ہر ایک کو بہکائے گا اور اس کو غلط راستے پر لے جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ خام خواہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں غربت ہے، فقیری ہے، اللہ کا نام لو، اتنا انتظام ضرور ہو، مہر کا انتظام ہو جائے، اور نکاح ہونے کے بعد وہ اپنی بیوی کو کھلا سکے، پلا سکے، پہنا سکے، تو شادی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ پروردگارہ مجھ کہنے والے اور آپ سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت مجھ کہنے والے اور آپ سننے والے ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے بچوں کی اور ہمارے آنے والے نسلوں کی دین کی، ایمان کی اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔